بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. قال الامام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث: وَيَتَحَابَّوْنَ فِي الدِّينِ وَيَتَبَاغَضُونَ فِيهِ وَيَتَّقُونَ الْجِدَالَ فِي اللَّهِ وَالْخُصُومَاتِ فِيهِ. سلف صالحین اور ائمہ حدیث، اہل الحدیث اور محدثین اور ان کے متبعین کا عقیدہ اور طریقہ اور منہج اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی کہ پیچھے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا تھا امام صابونی رحمہ اللہ نے کہ یہ اہل الحدیث کی علامت ہے کہ وہ لوگ بہت سارے اعمال، بہت ساری عبادات، بہت سارے عادات و اطوار جو سنت کے مطابق ہیں، سلف صالحین کے طریقے کے مطابق ہیں، جس میں عبادات بھی ہیں، اعمال صالحہ بھی ہیں اور خصوصی بہت سارے طریقے ہیں خیر کے، امر بالمعروف کے، نہی عن المنکر کے، ان تمام کی وصیت کرتے ہیں. اس طرح کا ذکر تھا. آگے فرما رہے ہیں کہ وَيَتَحَابُّونَ فِي الدِّينِ کہ یہ لوگ اصحاب الحدیث ایک دوسرے سے دین کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی دین کے معاملے میں اور عقیدہ اور منہج کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور دوسرے مسلمانوں سے بھی اسی دین ہی کی وجہ سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں. وَيَتَبَاغَضُونَ فِيهِ اور دین کے معاملے میں بغض یا نفرت یا کراہت کو بھی دین ہی سے جوڑتے ہیں. یعنی جس انسان کا دین صحیح ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کا منہج صحیح ہے، اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس کے منہج میں خلل ہو، جس کا منہج خراب ہو، جس کا عقیدہ خراب ہو، جس کا دین خراب ہو، اس میں کوئی بدعت کی آمیزش ہو، شرک کی آمیزش ہو، حتیٰ کہ منکرات اور معاصی، نافرمانی، دین سے روگردانی کی آمیزش ہو یا مظاہر ہوں، تو اس بنا پر ایسے شخص سے نفرت کرنا، اس سے بغض کرنا، اس کے لیے اپنے دل میں کراہت اور ناپسندیدگی کو رکھنا، یہ ان کی عادت ہے. تو یہ اصل میں ولا اور برا کے باب سے ہے. ولا کا مطلب ہوتا ہے محبت رکھنا، دوستی رکھنا، اور برا کا مطلب ہوتا ہے براءت کرنا، نفرت کرنا. اور یہ اصل میں ایمان کا تقاضا ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ جو بندہ مومن ہے اس مومن سے ایمان کی وجہ سے محبت کی جائے، اور جو بندہ کافر ہے اس سے کفر کی بنا پہ نفرت کی جائے. یعنی وہ ہماری نظر میں ناپسند ہوگا اس لیے کہ وہ اس کے پاس کفر ہے. رہی بات اس کی شخصیت کی، تو شخصیت میں اگر اس کا ہم سے کوئی کسی طرح کا ناطہ ہو، کوئی تعلق ہو، تو اسی ناطے اور تعلق کی حدود میں اس کا تعلق رکھا جائے گا. مثلا اگر کسی انسان کا باپ ہو، بھائی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، اس طرح سے بھائی بیٹا، کوئی بھی رشتہ دار اور عزیز ہو کوئی جو غیر مسلم ہو، جو کافر ہو، جو مسلمان نہ ہو، مومن نہ ہو، تو چونکہ رشتہ داری کا بھی اپنا ایک ناطہ ہوتا ہے، رشتہ داری ایک مستقل رشتہ اور ناطہ ہے، تو اس رشتے اور ناطے کی بنیاد پر اس سے اس طرح کے تعلق رکھنا، اس طرح کی محبت رکھنا جو فطری محبت ہوتی ہے. جیسے آدمی کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، تو ماں باپ سے یا بھائی بہن سے محبت ہوتی ہے، تو یہ خونی رشتے کی محبت رکھی جائے گی. لیکن وہیں اسی وقت ایک ساتھ اس کے کفر کی بنیاد پر اس سے نفرت رکھی جائے گی. تو مومن کے دل میں یا اہل سنت کا یہ منہج ہے، اہل الحدیث کا، کہ ایک ہی وقت میں ہمارے دل کے اندر ایک شخص کے متعلق اگر وہ مومن ہے تو اس کے لیے، مومن یعنی مسلمان ہے تو اس کے لیے اسلام کی وجہ سے محبت رہے گی. اور اگر مسلمان ہے وہ، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاں کچھ خرابیاں بھی ہیں، اسلام کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، منہج کے عقیدے کے اعتبار سے کچھ خرابیاں ہیں، لیکن وہ خرابیاں کفر کو پہنچنے والی، اسلام سے نکالنے والی نہیں ہیں. گویا مسلمان تو ہے لیکن کچھ خرابیاں ہیں، تو ان خرابیوں کی بنا پر اس سے اتنے ہی دائرے میں نفرت بھی کی جائے گی. تو ایک ساتھ دو چیزیں ہوں گی، ایک ہی شخص کے حق میں ایک اعتبار سے محبت اکٹھی ہو جائے گی، اور دوسرے اعتبار سے نفرت اور کراہت اور بغض اکٹھا ہوگا. ایسے ہی دوسرا شخص اگر کافر ہے تو کفر کی بنیاد پر، اس سے عقیدے کی بنیاد پر اس سے نفرت کی جائے گی. لیکن اگر اس کے اندر کوئی اور
وجہ ہے جس کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے، مثلا وہ ہمارا رشتے میں ہو، ہمارا خون کا رشتہ ہو، یا پڑوسی ہو، یا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنے والا ہو، جس سے آپ کے ایک طرح سے حلقے میں گاؤں محلے کے اندر ایک پڑوس کا سب سے بڑا ایک حق ہوتا ہے۔ پڑوسی چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے اپنے حقوق ہیں، اور اٹھنے بیٹھنے اور رہنے سہنے ضرورتوں کو، انسانی ضرورتوں میں، انسان کے ایک دوسرے کے تعلقات میں ایک انسانی تعلقات ہوتے ہیں، انسانی محبت ہوتی ہے، جس کو فطری جذبہ کہہ سکتے ہیں آپ، فطری ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ان ضرورتوں اور جذبوں میں آپ اس سے اتنے دائرے میں ایک محبت کا سلوک کریں گے، حسن اخلاق کا سلوک کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، لیکن کفر سے اپنے آپ میں نفرت کریں گے۔ تو گویا ایک شخص کے متعلق ایک اعتبار سے محبت اور ایک اعتبار سے نفرت اکٹھی ہوگی۔ یہی اصل میں اہل سنہ والجماعہ اور اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ وہ دین ہی کے سلسلے میں کسی سے محبت رکھتے ہیں اور دین ہی کے سلسلے میں کسی سے بغض رکھتے ہیں، اور وَيَتَّقُونَ الْجِدَالَ فِي اللَّهِ، اور اللہ کے سلسلے میں جدال کرنا، اللہ کی ذات کے سلسلے میں، اللہ کی ذات کے اور اس کی صفات کے بارے میں جدال اور خصومات اور بہت زیادہ لوگوں سے مناظرے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق بہت زیادہ جھگڑا کرنا، یا بہت زیادہ اس میں گہرائیوں میں جا کر کے قیل و قال کرنا، اس طرح سے جو ہے ان چیزوں سے بچتے ہیں، ان سب چیزوں کے قائل نہیں ہیں۔ والخصومات فی، جھگڑے کرنا، اصل میں یہاں اس سے مراد ہے وہ جھگڑا نہیں جو آدمی زبانی طور پہ کرتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ جھگڑے ہیں جو بظاہر علمی ہوتے ہیں، لیکن وہ عقلی پیچیدگیوں میں داخل ہو کر کے علم کلام کے، فلسفے کے راستے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بہت سارے وہ سوال کیے جاتے ہیں جو اصلاً انسان کو ضرورت نہیں ہے ان کی۔ قرآن کریم میں کہیں آپ کو کوئی آیت ایسی نہیں ملے گی جس آیت میں یہ سوال اٹھایا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر کہیں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ کے وجود کے بارے میں سوال کیا گیا ہو، سمجھے کہ نہیں؟ حالانکہ فرعون کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ فرعون نے اللہ کا انکار کیا ہے، لیکن وہ جب انکار کیا اور تو وہ اس بات کو کہتا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود نہیں سمجھتا، یا میں تمہارا بڑا رب اعلیٰ ہوں، انا ربکم الاعلیٰ۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دلیلیں دیں اور مناظرہ کیا، بات چیت کی، اور اس کو اب اللہ کی نشانیاں دکھلائیں، اور بہت سارے جھٹکے لگے فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے، تو وہ فرعون اور اس کی قوم بھی جان گئی اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے وجود کو جان گئے۔ وہ بظاہر اس نے انکار کیا کہ حامان سے کہا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، کہ کہا اے حامان اپنے وزیر سے کہا کہ ایک بڑا سا اونچا سا محل بناؤ، اونچی بلڈنگ، کوئی ٹاور بناؤ، اور میں اس پہ چڑھ کر کے آسمان میں جا کے دیکھوں تو موسیٰ کا رب ہے کہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، آسمان میں کوئی رب نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، تو میں اس کو جھوٹا ثابت کروں گا اور اونچی بلڈنگ بناؤ، میں چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اس نے بظاہر تو مذاق اڑایا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، کہ ان لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کے دلوں میں یقین ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ہے، اللہ تعالیٰ رب بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سچے بھی ہیں، اور یہ ساری حقیقت جان چکے، پھر بھی وہ اپنے آپ کے ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، ان کا انکار کیا۔ تو یہ تو آپ کو ملے گا واقعہ فرعون کا، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں ایسا سوال نہیں ملے گا، بلکہ قرآن نے نبیوں کی دعوت کا ذکر جو کیا ہے، جس انداز میں سارے انبیاء کا ذکر، نوح علیہ السلام آئے اپنی قوم کی طرف تو انہوں نے کیا کہا، ان کے بعد دوسرے انبیاء آئے، اور کیا نام ہے، ہود آئے، صالح آئے، اور بہت سارے نبیوں، شعیب علیہ السلام آئے، لوط آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ، عیسیٰ، سارے نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ انداز میں ذکر فرماتا ہے۔ تو نبیوں کے بہت متعلق آتا ہے کہ ہم نے فلاں کے پاس فلاں نبی بھیجا، انہوں نے کیا کہا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے لوگو، میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو۔ ایک نبی آتا ہے اور قوم سے کہتا ہے، نبوت مطلب نبی آنے کا مطلب وہ جب اللہ نے اس کو نبی بنا دیا تو وہ اب ایک پیغام لے کر کے آتا ہے قوم کے پاس کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا صحیح معبود تمہارے لیے کوئی بھی نہیں ہو سکتا، معبود برحق کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دعوت نبی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ معروف ہے ان کے درمیان،
تنہا اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے ساتھ کوئی معبود نہ بناؤ، کوئی معبود تمہارے لیے برحق صحیح ہے ہی نہیں۔ تو گویا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور رسول نے آ کر جو دعوت دی، ان اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے بچو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہاں اللہ کی عبادت کرو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جانتے ہیں وہ لوگ۔ اسی لیے علماء کا اور مورخین اسلام کا اس بات کی طرف مطلب بہت ہی شدت کے ساتھ اس چیز کو ظاہر کیا ہے کہ کبھی بھی کسی امت نے، بنی آدم نے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا، اللہ کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا، اللہ کے خالق ہونے، اللہ کے پیدا کرنے والے، رب ہونے، پالنے والے ہونے، اور اس طرح کی جو انسانی زندگی کی ضروریات ہیں، زندہ رہنے کی جو ضروریات ہیں، کائنات کو چلانے اور کائنات پر لائف اور حیات کے برقرار رکھنے کی جو مسائل ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ اس بات کا ہر کسی نے اقرار کیا ہے، اس کا انکار کسی نے نہیں کیا، سوائے چند لوگوں کے، ان میں سے سب سے پہلے فرعون اور حامان کا ذکر آتا ہے ان لوگوں کا، اور وہ بھی جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، صرف ایک ظاہری کچھ دنوں کا انکار تھا۔ اور اس کے بعد آج کے زمانے میں دھیرے دھیرے تھوڑے ایتھیسٹ قسم کے لوگ، ناستک قسم کے لوگ پیدا ہو گئے، ورنہ جو اب زیادہ پھل پھول رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ، ورنہ پرانے وقتوں میں بنی آدم نے اس کا اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ علم کلام کی کتابیں جن کو حقیقت میں علم کلام جو کہ مذموم، یعنی سلف نے جس کی مذمت کی تھی، کلام کا مطلب ہوتا ہے یعنی لاجک، منطق والا کلام، یعنی اس کے اندر دیکھنے میں لاجیکل لگے گا، لاجک ہوگی، منطق یعنی معقول لگے گا، لیکن عقل کے اپنے طے کیے ہوئے قوانین، خود سے بنائے ہوئے عقلی قوانین، اور ان قوانین اور ان پیچیدہ قواعد میں گھس کر کے، پھنس کر کے، پھر اس میں بحث و مباحثہ کرنا، جدال کرنا کہ اگر آپ ایسے کہو گے تو ہم ایسے کہیں گے، اگر ایسے کہو گے تو ہم ایسے کہیں گے۔ یہ کہنا اور کہا جانا اور جواب دینا اور کہنا رد کرنا، یہ اخذ و رد ہی یہاں مراد ہے کہ اللہ کی ذات میں ہم جدال نہیں کرتے۔ آپ علم کلام کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، علم کلام کی کتابوں کا مطلب ہوتا ہے لائبریری میں جائیں، بڑی بڑی لائبریریوں میں، اور اس میں آپ کیٹلاگ میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو علم الکلام لکھا ہوگا، کلام، یعنی کلام ایک باقاعدہ کیٹیگری ہے علوم و فنون کی۔ تو کلام کے اندر جو کتابیں ہوں گی ان کو عقیدے کی کتابوں کو اس میں رکھا جاتا ہے، عقیدے پر بحث کرنے والے، لیکن وہ عقیدے کی اہل سنت اور سلف کی عقیدے کتابیں نہیں ہوتی ہیں، وہ سب علم کلام متکلمین کی ہوتی ہیں، جہمیہ کی ہوں گی، معتزلہ کی ہوں گی، اشعریوں کی ہوں گی، ماتریدیوں کی ہوں گی، احناف کی ہوں گی، بریلویوں کی ہوں گی۔ ان لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو بظاہر عقیدے کی ہیں مگر عقیدہ کچھ نہیں اس کے اندر، صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلام شروع کرتے ہیں کہ پہلا نمبر یہ کہ کائنات مخلوق ہے کہ نہیں، ہم مخلوق ہیں، کائنات مخلوق ہے، یہاں سے شروع کریں گے گفتگو، اور کہیں گے کہ سب سے پہلے بندے پر واجب ہے کہ وہ غور کرے، اور غور کرے تو پھر کیا غور کرے کہ یہ کائنات مخلوق ہے اور اس مخلوق کا کوئی خالق ہے، اب خالق کا پتہ لگائے، یعنی جس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے غیر ضروری مباحث میں، غیر ضروری مسائل میں پڑیں گے اور اسی میں کھو جاتے ہیں، اور اسی میں قیلہ اور قلنا اور کہنا اور رد کرنا اور جواب دینا چلتا ہے۔ یہی مراد ہے اصل میں۔ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث اور سلف کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ علم کلام اور فلسفے کے طریقے پر اور متکلمین کے طریقے پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث و مباحثہ کریں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہم تو سیدھے قرآن میں پہلی آیت آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اگر یہ بات ایک غیر مسلم بھی سنے گا تو وہ سب سے پہلے اس جملے کے اندر آپ خود بتلائیے اور غور کیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ان تین جملوں میں سب سے اہم لفظ جو ہے یہاں پہ وہ تعریف الحمد پر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ تعریف اور ایک عبادت کی جا رہی ہے، اس میں زبانی عبادت ہے اور دل کی عبادت ہے اللہ کی تعریف کرنا۔ یہاں اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ، گویا تعریف کرنے والا پہلے سے اللہ کو جانتا ہے، تبھی تو تعریف کر رہا ہے، تبھی تو عبادت کر رہا ہے۔ آپ کسی کو جانیں گے تبھی نہ اس کی تعریف کریں گے۔ تو یہاں پر پہلے یہ نہیں کہا کہ اللہ موجود، وہ اللہ رب العالمین
کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے بعد اب آپ تعریف کیجیے، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ پہلے ہی تعریف کر دی کہ تعریف اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ پڑھنے والا جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو، فطرتاً ہر انسان اللہ کو جانتا ہے، حتیٰ غیر مسلم بھی جانتا ہے۔ یہاں جھگڑا انبیاء کا اور اسلام کا جھگڑا اصل میں اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حقوق کو خالص کرنے کا ہے۔ اللہ کا ہی حق ہے تنہا عبادت کا، بس یہ عبادت خالص اللہ کی جائے، کسی اور کی نہ کی جائے، یہی اصل پیغام ہے نبیوں کا، یہی اسلام کی دعوت ہے۔ لا الہ الا اللہ کہا گیا، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالیٰ۔ تو گویا عبادت کا حق جس کا ہو سکتا ہے، حقدار کون ہے عبادت کا، کس کی عبادت ہونی چاہیے، مسلک کلمہ اسلام اسی پر قائم ہے، اللہ کے وجود کو ثابت کرنے پر قائم نہیں ہے کلمہ اسلام، کیونکہ وجود تو فطرتاً سب کچھ ہر کوئی مانتا ہے۔ اللہ کا وجود اتنا چھپا ہوا کھویا ہوا غیر معروف نہیں ہے، اللہ کی ذات تو اعرف المعارف ہے۔ آپ جن لوگوں کو جانتے ہیں وہ آپ کے پہچان کے لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں، یا آپ کو کتنے لوگ جانتے ہیں دنیا میں؟ ظاہر ہے آپ کا دائرہ، ہمارا دائرہ محدود ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر کوئی جانتا ہے۔ سب سے زیادہ معروف ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ذات سب سے زیادہ معروف ہے، اتنی زیادہ معروف ذات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مسلم اور کافر سب جانتے ہیں، کیونکہ فطرت میں اللہ نے اپنی معرفت رکھ دی ہے۔ لہٰذا اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت اور سلف کے متبعین، سلف صالحین کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں اللہ کے وجود کو ثابت کرنے میں جدال اور خصومات اور کلام قیل و قال نہیں کرتے۔ وَيُجَانِبُونَ أَهْلَ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَاتِ، اور اہل الحدیث کا طریقہ ہے کہ وہ یجانبون، جانب کہتے ہیں فلاں کی مطلب کسی سے دور ہونا، ایک جنب میں ہونا، ایک سائیڈ میں، ایک آدمی کسی کے سائیڈ میں بیٹھا ہو، جنب کہتے ہیں سائیڈ کو، جانب کہتے ہیں کنارہ، کسی طرف فلاں کی جانب یعنی اس کے کنارے، اس کی طرف، گویا جنب کہتے ہیں سائیڈ کو۔ تو جانبہ یجانب مجانبتاً عربی زبان میں ہوتا ہے کسی سے علیحدہ ہونا، ایک کسی کے سائیڈ میں چلے جانا، ایک طرف سائیڈ میں ہو جانا ہے۔ یجانبون اہل البدع، اہل بدعت سے سائیڈ کر لیتے ہیں، ایک طرف رہتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ اہل الحدیث کبھی بھی اہل بدعت کے ساتھ نہیں اٹھتے بیٹھتے، یہ پہچان ہے اہل الحدیث کی، سلف صالحین کی پہچان ہے کہ وہ اہل بدعت و اہل ضلالت، گمراہ لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھتے بیٹھتے، ان کے ساتھ ہم نوالا نہیں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم مجلس نہیں ہوتے، وہ اہل بدعت کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے شریک نہیں ہوتے، نہ اہل بدعت کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، نہ اہل بدعت کے لیے ان کی حمد و ثنا اور تعریف اور توصیف میں مقالے لکھتے ہیں، نہ اہل بدعت کے متعلق تقریریں کرتے ہیں اہل الحدیث۔ اہل حدیث وہ شخص ہے جو حدیث اور سنت پر چلنے والا ہو اور اہل بدعت سے دور ہو، اور جو شخص اہل بدعت کی تعریف کرے گا، اہل بدعت کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا اور اہل بدعت کے ساتھ دوستیاں قائم کرے گا، وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ امام ابو عثمان الصابونی فرماتے ہیں کہ اہل الحدیث کی علامت ہے کہ وہ اہل بدعت اور اہل ضلالت سے دور رہتے ہیں۔ وَيُعَادُونَ أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ، اور دشمنی رکھتے ہیں اہل الحدیث اصحاب الاہوا سے، ہوا پرستوں سے، خواہشات کے پیچھے چلنے والے اہل بدعت سے۔ جو اہل بدعت ہیں ان سے دشمنی رکھتے ہیں اہل الحدیث، ان کے ساتھ بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ والجہالات، اور جو لوگ اہل بدعت ہیں وہ اصحاب ہوا ہیں، خواہشات پرست ہیں اور جہالت والے ہیں۔ یہ ان جاہلوں سے، یہاں پر اہل جہالات سے مراد اہل ہوا ہیں، وہ ہوا پرست، خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والے بدعتی لوگ جو اپنی بدعت پہ چلنے کی بنا پہ حقیقت میں جاہل ہیں۔ تو اہل جہالت اور اہل بدعت، اہل اہوا سے دشمنی رکھتے ہیں اہل الحدیث۔ وَيَقْتَدُونَ بِالنَّبِيِّ، اور اہل الحدیث کی پہچان ہے کہ وہ نبی کی اقتدا کرتے ہیں، نبی کی اقتدا کرتے ہیں، وَبِأَصْحَابِهِ، اور صحابہ کی اقتدا کرتے ہیں، صحابہ کے راستے پہ چلتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ كَالنُّجُومِ، صحابہ کی حقیقت تو یہ کہ وہ ستاروں کی طرح ہیں۔
حالانکہ یہ روایت کہ ایک حدیث کے بھی الفاظ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَوْا اس میں ہے کہ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ کہ تم جس سے بھی کسی بھی ستارے سے کسی بھی صحابی کی اقتدا کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ روایت ہے ایک، کما کانا مصنف بھی اشارہ کر رہے ہیں، کما کانا یقولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہم، جیسا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، بلکہ لوگوں نے تو موضوع قرار دیا ہے۔ تو یہ لیکن عموماً سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کی ایک اگر وہ دیکھی جائے، ان کی شان دیکھی جائے تو بلا شبہ مجموعی طور پہ اس طرح کا مفہوم صحابہ کی زندگی موجود ہے، کیونکہ ظاہر ہے ستارے جو ہوتے ہیں ان سے ہدایت لی جاتی ہے، راستہ لیا جاتا ہے۔ ستاروں سے راستہ کون لیتا ہے؟ جب کوئی انسان مسافر ہو اور صحرا میں سفر کر رہا ہو، کسی بڑے سے پھیلے ہوئے صحرا میں، اور صحراؤں میں جہاں پرانے زمانوں میں تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی، آج بھی لائٹ اگر ایسی جگہوں پہ جلدی نہیں ملے گی آپ کو، تو اندھیرا ہوتا ہے، جب کالی راتیں ہوتی ہیں تو ستاروں کو دیکھ کر کے زمین کا راستہ سمجھا جاتا ہے۔ اس زمانے کے ماہرین ہوا کرتے تھے جو ستاروں کی جگہ اور ان کے مقامات سے زمین کے راستوں کو پتہ لگاتے تھے، اور یہی کام سمندروں میں کرتے تھے۔ سمندر میں پہلے اس طرح کا نظام نہیں تھا کہ جو ہے کوئی آپ کو آنے والے جہاز کو وہ بتا دے۔ اب آج کل تو خیر یہ سب چیزیں نہیں رہیں، آج کل تو بہت زیادہ ترقی کر گئی دنیا۔ تو پرانے وقتوں میں کشتی چل رہی ہے، بڑا سمندر ہے، ہزاروں کلومیٹر تک کوئی پتہ نہیں ہے، تو اب اس میں کہاں جائیں گے، کیسے راستہ پتہ کریں گے کہ ہم دن میں جو چل رہے تھے وہ رات میں کہاں سے کہاں ہو جائیں؟ تو ستاروں کو دیکھ کر کے وہ راستے کا پتہ لگاتے تھے کہ کس طرف کو چلنا ہے۔ تو گویا ستاروں سے راستے کا پتہ لگایا جاتا تھا، چاہے سمندری راستہ ہو یا زمین کا۔ تو گویا اسی طریقے سے صحابہ کے طریقے پہ ہم چلتے ہیں، صحابہ کے راستے پہ چلتے ہیں، تو اس معنی میں یہ معنی تو ٹھیک ہے، لیکن بلکہ روایت یہ صحیح نہیں ہے، یہ موضوع ہے۔ وَيَقْتَدُونَ بِالسَّلَفِ الصَّالِحِينَ، اور صحابہ کے بعد بھی جو سلف صالحین ہیں ان کی اقتدا کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں اہل الحدیث۔ اور وہ کون ہیں؟ من ائمۃ الدین، دین کے بڑے بڑے ائمہ، و علماء المسلمین، اور مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء جو صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے جتنے بھی ائمہ ہیں بڑے بڑے اور معروف، ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، ان کی اقتدا کرتے ہیں۔ وَيَتَمَسَّكُونَ بِمَا كَانُوا بِهِ مُتَمَسِّكِينَ، اور اسی طریقے کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں جس کو وہ لوگ پکڑے ہوئے تھے، یعنی من الدین المتین، جو کہ مضبوط دین، والحق المبین، اور صاف ستھرا حق جو ان کا وہ پکڑ کے چلتے تھے، ہم بھی اسی طریقے پہ چلتے ہیں۔ وَيُبْغِضُونَ أَهْلَ الْبِدَعِ، اور اہل الحدیث کی پہچان ہے کہ وہ اہل بدعت سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بار دہرا رہے ہیں مصنف بار اس لفظ کو لا رہے ہیں کہ اہل الحدیث کی پہچان ہے کہ وہ اہل بدعت سے بغض رکھے۔ اہل بدعت والے لوگ، بدعتی کون؟ الذین احدثوا فی الدین، جنہوں نے دین میں ایجاد کر دیا، نیا پیدا کر دیا، ما لیس منہ، جو دین میں نہیں تھا۔ ولا یحبونہم، ان سے بغض رکھتے ہیں اور ان سے محبت نہیں کرتے۔ ولا یصحبونہم، ان کی صحبت اختیار نہیں کرتے۔ ولا یسمعون کلامہم، ان بدعتیوں کے کلام کو نہیں سنتے، ان کی تقریر نہیں سنتے، ان کے درس کو نہیں سنتے، ان کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ ولا یجالسونہم، اور ان کی مجلسوں میں پاس ساتھ میں نہیں بیٹھتے۔ یہ پہچان ہے اہل سنت اور اہل الحدیث کی۔ ولا یجادلونہم فی الدین ولا یناظرونہم، اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ اہل الحدیث اہل بدعت سے مجادلہ اور مناظرہ نہیں کرتے ہیں۔ دین کے معاملے میں اہل بدعت سے مناظرہ نہیں کرتے، یعنی ہمارا شیوا نہیں کہ ہم مناظرہ کرتے پھریں بدعتیوں سے۔ بدعتی سے مناظرہ کیوں کریں گے بھائی؟ ہم اہل سنت، آپ اہل بدعت، آپ کا ہماری برابری ہی نہیں ہے، مناظرے کی ضرورت کہاں ہے؟ مناظرہ تب ہوگا جب ایک چیز غیر واضح ہو۔ مناظرہ ہوتا ہے نظر سے، غور کرنے سے۔ یعنی ایک لفظ ہے حدیث کا، وہ لفظ یا قرآن کا، دین کا کوئی مسئلہ ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو سمجھنا کا ہوتا ہے غور کرنا۔ نظرہ ینظر مانے ہوتا ہے غور کرنا، دیکھنا بھی ہوتا ہے، لیکن نظرہ الی مانے دیکھنا ہوتا ہے، نظرہ فی کسی چیز میں غور کرنا۔ اسی سے ناظرہ یناظر مناظرتاً، دونوں لوگ مل کر کے غور کریں اور دیکھیں کہ صحیح بات کیا ہے، مسئلے کا صحیح حل کیا ہے، مسئلے کی صحیح حقیقت کیا ہے۔ تو یہ وہ دو لوگ غور کریں نا جو دونوں برابر کے ہوں،
دونوں سنت پہ چلنے والے سنی ہوں، یہ بھی حدیث پر اور قرآن پہ چلنے کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ مراد ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ مراد ہے، تو چلو بیٹھ کے طے کر لو اور باہم غور کر لو کہ صحیح مسئلے کا حل کیا ہے، تب تو معقول ہے کہ مناظرہ کیا جائے، کیونکہ دونوں کو حق پر پہنچنے کی کوشش اور ارادہ ہے، دونوں حق پر چلنے والے ہیں منہج میں، ایک بدعتی ایک سنتی، ایک سنی ایک بدعتی، ایک اہل حدیث ایک اہل بدعت، مناظرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیا ہمارے برابر ہو گئے؟ لہٰذا یہ مناظرہ کرنا اہل بدعت کو ان کو مقام دینے کے برابر ہے۔ اہل بدعت کا مقام یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مناظرہ کیا جائے کسی مسئلے میں، نہ، پہلے عمومی طور پہ اپنا منہج دیکھیے، آپ سنت پہ ہیں کہ بدعت پر ہیں، لہٰذا اگر آپ بدعت میں تو آپ سے مناظرہ نہیں ہوگا، اپنا راستہ ٹھیک کیجئے پہلے، چھوٹے چھوٹے ذیلی مسئلوں میں مناظرہ ہم نہیں کریں گے آپ سے۔ لہٰذا وَيَرَوْنَ، اور اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں، صون آذانہم، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، عن سماع اباطیلہم، ان کی باطل باتوں کو سننے سے، بدعتیوں کی باطل باتیں، تقریریں، ان کی باطل چیزوں کو سننے سے اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، نہیں سنیں گے آپ کی ہم۔ التی اذا مرت بالاذان، یہ باطل باتیں جب کانوں سے گزریں، وقرت فی القلوب، اور کانوں سے گزرنے کے بعد دلوں میں ٹھہر جائیں، ضرت، تو نقصان دیں گی، ایمان خراب کر دیں گی، منہج خراب کر دیں گی۔ تو فرمایا کہ یہ اہل الحدیث اہل بدعت کی باتوں اور باطل ان کے منہج کے طریقوں کو نہ سنتے ہیں، ان کی تقریروں پر دھیان دیتے ہیں، کان بھی نہیں رکھتے، حفاظت کرتے ہیں۔ وَجَرَّتْ إِلَيْهَا مِنَ الْوَسَاوِسِ وَالْخَطَرَاتِ الْفَاسِدَةِ مَا جَرَّتْ، اور یہ چیزیں اگر کانوں کے ذریعے دلوں میں جائیں گی تو دلوں کو نقصان دیں گی، اور دلوں کی طرف کھینچ کر کے دلوں میں پیدا کریں گی، کھینچ کے لائیں گی، وسوسے کھینچ کر کے لائیں گی، وسوسے پیدا کریں گی، خطرات فاسدہ، اور فاسد خیالات لائیں گی، یعنی یہ بات سن کر کے دل میں خراب خیالات پیدا ہو جائیں گے دین کے متعلق، کسی مسئلے کے متعلق۔ تو یہ باطل، ایسے ان لوگوں کی باطل باتیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ یہ بدعتی شخص ہے جو تقریر کرنے جا رہا ہے آج باطل باتیں کہے گا، نہیں، بدعتی کی مجلس میں جانا ہی نہیں سرے سے، کیونکہ وہ حق کے ساتھ باطل ملا کے کب ڈال دے گا، آپ کا ایمان خراب کر دے گا۔ اس کی کوئی تقریر سننا ہی نہیں ہے، اس کی کسی مجلس میں بیٹھنا ہی نہیں ہے، اس کی باتوں سے اپنے کانوں کی حفاظت کرنا، کیونکہ کان کے ذریعے دل میں گھسے گی بات، اور دل کے اندر پھر وسوسے پیدا ہوں گے، اور آپ کے کیا نام ہے خراب خیالات آئیں گے، اور آپ کا ایمان بگڑ جائے گا۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں باطل طریقے سے غور و خوض کرتے ہیں تو تم ان سے اعراض کرو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور حدیث میں مشغول ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے باطل اہل بدعت کی باتوں کو سننے سے اور ان کے ساتھ شریک ہونے سے۔ فرمایا اہل بدعت کی علامت کیا ہے، اہل بدعت کی پہچان، فرمایا وَعَلَامَاتُ الْبِدْعِ وَعَلَىٰ أَهْلِهَا ظَاهِرَةٌ بَادِيَةٌ، بدعت کی پہچان اہل بدعت پر ظاہر ہوتی ہے۔ ابھی اہل بدعت کی پہچان کی بات نہیں ہو رہی، بدعت بذات خود اپنا اثر چھوڑتی ہے صاحب بدعت پر۔ فرمایا ان کے اوپر بدعتوں کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اہل بدعت پر دکھ جائے گا دور سے کہ یہ بدعتی ہے۔ علی اہلہا ظاہرۃ بادیہ واظہر علاماتہم وآیاتہم۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بدعت کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے جو بدعتی پر ہوتا ہے، تو آپ دور سے پتہ لگا لیں گے یہ بدعتی ہے، ٹھیک۔ تو بدعتی کو پہچاننے کی بتا رہے ہیں کہ اظہر آیاتہم، ان کی سب سے ظاہر اور باہر نشانی جس سے آپ پہچان لیں، وعلاماتہم، سب سے ظاہری علامت، سب سے ظاہری علامت، شدت معاداتہم لحملۃ اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شدید دشمنی رکھتے ہیں بدعتی لوگ، کس سے؟ اللہ کے نبی کی احادیث کو اٹھانے والوں سے، محدثین سے شدید دشمنی، اہل الحدیث سے شدید دشمنی رکھیں گے بدعتی لوگ، اور صرف بدعتی دشمنی نہیں رکھیں گے، واحتقارہم لہم، ان کو حقیر جانیں گے، حقارت کریں گے، ان کی بے عزتی کریں گے، وَتَسْمِيَتُهُمْ إِيَّاهُمْ، اور اہل الحدیث کو برے برے ناموں سے پکاریں گے،
برے برے لقبوں سے پکاریں گے، تو ان میں وہ لقب کون سے ہیں؟ حشویتاً، جہلہ، ظاہریہ، مشبہہ، 4 نام یہاں پیش کیے ہیں کہ گویا بدعتیوں کو دیکھو گے کہ بدعتی اہل الحدیث سے دشمنی رکھتے ہیں، اور اہل الحدیث کو کہیں گے حشویہ۔ حشویہ نام دیتے ہیں، عربی زبان میں حشو کا معنی ہوتا ہے مطلب حشا یحشو کسی چیز کو، اب یہ تکیہ دیکھ رہا ہے آپ کو، اس کے اندر جو سامان بھرا ہوا ہے وہ حشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ گویا بیکار چیز عام طور پہ ڈال دی جاتی ہے، وہ اس سے تکیہ بن گیا۔ تو یہ بظاہر کیا نام ہے، ایک تو یہ ہو گیا عام طور پہ پرانے زمانوں میں بھی پتے اور اس طرح کی چیزیں جو مطلب یعنی کہ جو پودوں کے کچھ چیزیں پتے وتے درختوں کے بھر دیتے تھے جو ایک بستر میں، تو یہ بھی حشو ہو گیا۔ حشو کے معنی زائد چیزیں ہوتی ہیں، بیکار بے معنی چیزیں ہوتی ہیں حشو، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، اسی طریقے سے آنتوں کو بھی احشا کہا جاتا ہے۔ انسان کے پیٹ میں آنتوں میں گندگی بھری ہوتی ہے، کیونکہ آنتوں میں گندگی بھری ہوتی ہے، تو حشو کا مطلب گندی چیزیں، بیکار چیزیں، بے معنی لغو چیزیں۔ تو یہ ایک تو یہ کہ یہ لوگ حشویاں ہیں، بیکار ہیں، یہ حشو ہے، یہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسرا حشو کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصحاب الحدیث جو کہ صفات کو ثابت مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو صفات کے اندر معانی کو ثابت مانتے ہیں۔ اب مان لیجئے الرحمن علی العرش استویٰ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور اہل الحدیث کا سلف کا طریقہ ہے کہ ہم رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے استواء علی العرش کی صفت کو ثابت مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اب استواء کا میننگ ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر ہونا، بس بات ختم ہو گئی، ہم یہ میننگ ثابت مانیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ استواء کا یہ میننگ باطل ہے، یہ ثابت ماننے سے ہم اللہ تعالیٰ کو بندے کی طرح سمجھیں گے کہ بندہ بھی کسی چیز کی، مخلوق بھی کسی کے اوپر ہوتی ہے تو وہ مستوی ہوتی ہے۔ تو اب یہ والا میننگ انہوں نے کہا کہ یہ باطل ہے استواء کا اللہ کے حق میں، تو خراب معنی ہے۔ تو جس طریقے سے آپ تکیے میں خراب سے قطرے بھر دیتے ہیں، چھوٹے بیکار چیزیں بھر دے، تکیہ بن گیا آپ کا کیا معلوم اندر کیا چیز ہے، کون سی روئی ہے، اچھی ہے کہ بری ہے۔ تو گویا گندے معانی، خراب معانی یہ لوگ ثابت کرتے ہیں، حشویہ ہیں یہ لوگ۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ اتنا فضولی، اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں فضولی، یہ فالتو لوگ ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ حشویہ کیا کریں گے؟ فالتو۔ یہ اہل حدیث جو ہیں فالتو ہیں، یہ فضولی لوگ ہیں۔ جاہل ہیں۔ اہل الحدیث کون ہے؟ جاہل۔ یہ نام جاہل کا نام دیتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، ظاہریہ ہیں یہ لوگ، کیونکہ لفظ ظاہر کا مفہوم ظاہر پہ عمل کر لیتے ہیں۔ اب ظاہریہ کا ایک تو ظاہریہ ایک باقاعدہ ایک جماعت اور ایک فقہی مکتب فکر بھی ہے جس کو ابو داؤد ظاہری اور ابن حزم اندلسی وغیرہ نے چلایا۔ تو ظاہریت کہ ظاہر نص پہ ہم عمل کریں گے، تو وہ ظاہریت کو ایک طرح سے مطلب جو مذہب بنا تو اس میں ان کے لیے ایک عیب والی چیز بن گئی کہ اچھا کہیں ابن حزم نے اور ان لوگوں نے ظاہریت پرستی میں اتنا غلو بھی کیا کہ وہ واقعی معنی مذہب کا خیز چیز بن گئی۔ مثلا ابن حزم کی بہت ساری ظاہری مفہوم کو پر جمے رہنے کی جو ان کی مثالیں ہیں، تو بہت زیادہ انہوں نے قیاس کا انکار کیا۔ اصل میں ابن حزم نے قیاس کا انکار کیا ظاہریہ نے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں جتنا ہے اتنا ہی مانا جائے گا، اس کے بعد کچھ نہیں مانا جائے گا۔ قرآن میں یا حدیث میں جتنا آیا ہے اتنا ہی مانیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں مانیں گے۔ تو اب اس کے بعد چاہے مخالف میننگ بھی آ جائے تب بھی نہیں مانیں گے۔ مثلا حدیث میں مثال دی جاتی ہے، علماء مثال دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے لا یبولن احدکم فی الماء الراکد قائما، کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ جو پانی ٹھہرے ہوا ہو، مطلب کسی تالاب میں ہو یا کسی کنویں میں ہو یا کسی بڑے سے حوض میں ہو، زیادہ بڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ پانی ٹھہرا ہوا ہے، جمع ہے وہاں پہ، اس میں آپ پیشاب کریں گے تو گویا وہ پانی گندا ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر بہتا ہوا پانی ہے، ندی کا پانی ہے یا نہر کا پانی ہے، تو وہ گندگی اگر کسی نے کر بھی دی تو کیا ہے کہ وہ پانی بہہ جائے گا، چلا جائے گا دور، آپ کے پاس جو ہے ناپاک نہیں بچے گا۔ لیکن ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کریں گے اگر، تو کیا ہوگا؟ وہ ناپاک ہونا شروع ہو جائے گا، کچھ دنوں کے بعد وہ ناپاکی بڑھتے بڑھتے ناپاک کر دے گا پانی کو۔ تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ پانی میں پیشاب کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرو۔ تو ابن حزم نے کہا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں کھڑے ہو کر کے ڈائریکٹ کویا پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو یہی حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کٹورے میں پیشاب کر کے ڈال دے تو حرام نہیں ہے، تو پانی ناپاک نہیں ہو، کھڑے ہو کرنے سے ناپاک ہو جائے گا اس میں۔ اب دیکھیے یہ ہے ظاہریت،
سمجھے کہ نہیں؟ کہ گویا جس طرح جتنا منع کیا گیا اتنا ہی وہی کام غلط ہے، اس کے علاوہ چاہے وہ گندگی کسی بھی شکل میں جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ظاہریت جو ہے مضحکہ خیز بن گئی، بسا اوقات ایسی مثالیں آئیں ان کے مسلک میں، تو ظاہریہ بھی گویا کسی کو بول دی تو ایک طرح سے مذاق اڑانے والا میننگ ہو گیا۔ تو یہی مفہوم ظاہریہ کا اہل الحدیث پر فٹ کیا گیا ان لوگوں کی طرف سے کہ یہ تو ظاہریہ ہیں، جس طرح ظاہریہ نص پہ جمے پڑے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی اس سے مطلب نہیں ان کو، ویسے یہ ہیں۔ تو یہ کیا نام ہے، یہ بھی میننگ دیا گیا ظاہریہ۔ مشبہہ کہا کہ گویا ابھی ہم نے کہا نا استوا کی بات، تو استوا علی العرش اگر آپ نے ثابت مانا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ معنی ہی غلط ہے، کیونکہ یہ مخلوق کی طرح کے حق میں ہوتا ہے معنی۔ تو اگر آپ یہ معنی کو ثابت مانیں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق اور انسان کے مشابہ قرار دے دیا، مماثل قرار دے دیا، تو آپ گویا مشبہہ ہوئے، تو ان کو تشبیہ دینے والے مشبہہ کا نام دے دیا کہ یہ لوگ تو مشبہہ ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو انسانوں جیسا مانتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ اس طرح کے غلط الفاظ میں اہل الحدیث کو اور سلف صالحین کے متبعین کو انہوں نے کیا نام ہے لقب دے کر کے یاد مطلب ان کو وہ اڑائی، مذاق اڑائی۔ اعتقادا منہم فی اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا بمعزل عن العلم، ان لوگوں کا یہ اعتقاد ہے، ان اہل بدعت کا یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان میں علم نہیں ہے، کیونکہ اہل الحدیث تو حدیث کی روشنی میں بات کر رہے ہیں نا، اور یہ کہتے ہیں کہ جو چیز مثال ہے اہل الحدیث کا اور سلف اور اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ آتا ہے، ہم یہ اس کتاب میں بحث کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے۔ اب اللہ تعالیٰ ہر رات ینزل ربنا الی سماء الدنیا فی حین یبقی ثلث اللیل الآخر، کہ ہمارا رب نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پر جب رات کا تیسرا پہر بجتا ہے۔ یہ حدیث ہے بھائی، یہ ہمارا اور آپ کا کلام نہیں ہے، امام بخاری کا یا یہ کسی حدیث کے امام کا کلام نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ائمہ حدیث نے روایت کرتے کرتے اللہ کے نبی تک پہنچا کر کے صحیح سند سے ثابت کیا ہے۔ تو صحیح سند سے اللہ کے نبی سے یہ بات آ رہی ہے، ہم نہیں جانتے ہمارا رب کیا کرتا ہے رات میں، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں اہل بدعت ماتریدی اور شریع معتزلی جہمی، یہ لوگ کیا کہتے ہیں بھائی اللہ کے حق میں نزول کی بات ماننا غلط ہے، اللہ کے حق میں نزول کی بات ماننا کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے آتا ہے یہ غلط ہے۔ تو اب جو بات حدیث میں کہی گئی وہ آپ کے اعتبار سے غلط مانا ہے، تو گویا حدیث کے اندر کوئی علم نہیں ہے، یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کے نبی کی خبریں اور حدیثیں علم سے بہت دور ہیں، حدیث رسول میں علم نہیں۔ وَأَنَّ الْعِلْمِ، علم تو حقیقی وہ ہے ما یلقیہ الشیطان الیہم، جو شیطان ان کے دلوں میں ڈال دے وہی علم ہے۔ کون سا؟ من نتائج عقولہم الفاسدہ، ان کی فاسد عقلوں کے نکالے ہوئے نتیجے۔ مثلا کیا کہیں گے؟ نزول رب سے مراد ہے اللہ نازل نہیں ہوتا، اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ کتنا بڑھیا میننگ ہے۔ اب یہ میننگ کہاں سے آیا؟ ان کی عقلوں سے، اور یہ عقلوں میں کہاں سے آیا؟ فاسد عقلوں میں شیطان نے ڈالا۔ اور یہ بات آپ لوگوں کو بتا دیں، یہ سب معنی ایسا نہ سمجھیے کہ پرانی کتابوں میں لکھے ہیں، آج کل کے زمانے میں بھی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ان کے علماء اور ان کے پروفیسر حضرات مصر میں، شام میں، اردن میں، فلسطین میں، وہاں ادھر کے ملکوں میں زیادہ ہیں یہ لوگوں کے، عرب سعودی عرب وغیرہ میں تو یہ لوگ نہیں ہیں، تو آج بھی یوٹیوب پہ اور مختلف چینلز پہ یہ اپنی بدعتوں کو پھیلاتے اور ایسے ہی تفسیر کرتے ہیں، آج بھی لائیو آپ دیکھیں گے اور وائس ریکارڈڈ بھی پائیں گے، ان کی تفسیریں موجود ہیں۔ اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت اور اہل الحدیث میں بھی ایسے لوگوں کو ہر جگہ دنیا بھر میں کھڑا کیا ہوا ہے جو ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور ان کی نقل کر کے ان پر رد بھی کرتے ہیں، خاص کر عربی زبان میں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ رد بھی کر رہے ہیں اس میں ماشاءاللہ۔ تو مراد یہ کہ یہ اب بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے یا اللہ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ یہ بات بظاہر کہہ دینے میں سے آپ نکل گئے، آپ کے عوام نے ہاں بہت اچھی بات ہے، لیکن حقیقت میں اس ایک لفظ کو بڑھا دینے سے
ینزل ربنا کو ینزل امر ربنا کہہ دیا کہ ہمارے رب کا حکم اترتا ہے. حقیقت میں یہ لفظ ایک ہے مگر یہ پورے دین کو ڈائنامیٹ کر دینے کے برابر ہے. بلاسٹ کر دیا، پورے دین کو ختم کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی. اگر یہی مراد تھا تو اللہ کے نبی نے امر ربنا کیوں نہیں کہا؟ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو اپنی بات کہنے کا طریقہ نہیں ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کی اصل حقیقت آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ کو زیادہ پتہ ہے. اللہ کے نبی کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ کو زیادہ پتہ ہے، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں ہے. تب تو بھائی ہر آدمی کا کلام جو بندہ بولے اس کو ہم کہتے ہیں نہیں آپ کی یہ مراد نہیں ہے. آپ کی مراد کیا؟ ہم بتائیں گے، ایک جملہ لفظ ڈال کے آپ کا میننگ ہم طے کریں گے. کوئی بھی لفظ کوئی بندہ بولے اس بندے کے الفاظ کو لیجئے اور اس میں ایک لفظ اپنی طرف ملائیے، کہیے آپ کی مراد یہ ہے. تب تو پوری دنیا میں بولنے چالنے کا اور لینے دینے اور سننے سنانے اور حکم اور بہت سارے جو مسائل ہیں، ساری دنیا کے سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا اگر یہ راستہ کھول دیا جائے. گورنمنٹ کا آرڈر آئے گا، کورٹ کا آرڈر آئے گا، ایک قانون بن کے آئے گا، لکھ کے آئے گا. اب ہم کہیں نہیں ٹھیک ہے، نہیں یہ مراد نہیں ہے جو دکھ رہا ہے، جو لفظوں سے نظر آ رہا ہے یہ مراد نہیں ہے. ایک لفظ اپنا ڈالو بیچ میں، اب کہو یہ مراد ہے. دنیا ایسے چلتی ہے، قوانین ایسے چلتے ہیں. یہ دنیا میں لوگوں کا سننے سنانے اور بولنے اور سمجھنے سمجھانے کا طریقہ یہی ہے. کتاب اللہ کو آپ نے اتنا آسان سمجھ لیا کہ استوا، عرش کا میننگ استوا نہیں ہے، استولا ہے، کہ عرش پہ مستوی ہوا نہیں، عرش پہ قابض ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 7 جگہ استوا کہا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو استولا نہیں یاد آیا. مشکل تو یہ بھی ہے نا. اصل میں وہی بات ہے، اس کے لیے ہم بات کہیں گے تو بات تو دوسرے نکل جائے گی. لیکن آپ لوگ پوچھیے گا نہیں، سوال ہم پہلے کہہ چکے ہیں اور آگے کسی موقع پہ کہیں گے. مشکل یہ ہے کہ ہم نے لفظ کہا نا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ استوا کی جگہ استولا کہنا نہیں آیا، یا نہیں مطلب اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں یہ کہہ دوں. یہ ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن کہاں ہے، ذرا لائیے تو مجھے قرآن دیجیے تو. یہ جو قرآن کریم ہے، یہ جو قرآن ہے نا، جو ان کاغذوں میں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن ہمارا اعتقاد ہے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے. القرآن کلام اللہ، یہ قرآن یہ رب کا کلام ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس، یہ جو الفاظ ہیں قال ادخلوا، یہ قاف، یہ الف، یہ لام، قال، یہ الفاظ، یہ حروف ہمارے رب کے ہیں. گرچہ ہم نے اپنی سیاہی سے لکھ دیے ہیں، یہ ہمارے دنیا میں پیدا بنائے گئے کاغذ پہ لکھے گئے ہیں. یہ کاغذ بھی مخلوق اور یہ گتا مخلوق، یہ سیاہی مخلوق. مگر مثال ہے کہ وہم مکرمون فی جنات النعیم، یہ واو اور ہا اور میم وہم بنا، یا جنات میں جیم جو ہے، یہ جیم ہم نے اپنی سیاہی سے لکھی ہے، مگر یہ حرف یہ اللہ کا ہے. تبھی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے استوا کہا، استولا کیوں نہیں کہا. مگر ان ظالموں نے کیا کیا ہے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، اشعری ماتریدیوں نے، کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ قرآن میں لکھے ہوئے حروف اللہ کے نہیں ہیں. یہ جو کلام لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی پر دلالت کرنے والا کلام ہے، اصلی کلام نہیں ہے. یہ حروف اللہ کے ہے ہی نہیں، بلکہ ان کے عقیدے میں تو اللہ کے کلام میں حروف ہوتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے کلام میں حروف نہیں ہوتے. اتنا باطل عقیدہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی پوچھ لیجئے آپ کہ کیا قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق، تو سیدھے جواب نہیں ملے گا آپ کو قرآن غیر مخلوق ہے، سیدھا جواب نہیں ملے گا. اور یہ ٹیلی ویژن پہ آنے والے لائیو پروگرام میں ایک سرفر سنی ہے، ایک اہل حدیث نے پوچھ لیا، سرفر اہل حدیث نے، فلسطینی الاصل، فلسطین کا اشعری، جہمی، معتزلی، اس شخص کا پروگرام تھا، وہ اردن میں رہتا ہے، اردن میں رہتا ہے. اس شخص کے پروگرام میں اس نے پوچھ لیا کہ شیخ یہ بتلائیے کہ قرآن، اہل قرآن مخلوق ام غیر مخلوق.
قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ کون سا قرآن مراد ہے آپ کا؟ آپ کے لفظوں میں قرآن سے مراد کیا ہے؟ کون سا قرآن؟ یہ قرآن جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یا وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے جو یہ نہیں ہے؟ دیکھا تفصیل کہاں لے گئے؟ آپ نے پہلی بار سنی ہوگی یہ تفصیل آج کہ قرآن بھی دو ہوتے ہیں، ایک یہ جو یہاں ہے ہمارے پاس، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نفس میں ہے. مان لیجئے، ذہن چھوڑیے، ذہن تو ہم نہیں بولیں گے کیونکہ لفظ نہیں آیا. اللہ کے نفس اللہ کے لیے آیا. اللہ کے نفس میں جو کلام ہے، یہی جو اللہ نے بولا ہے نا. ہم کہتے ہیں بولا ہے، وہ نہیں کہتے بولا ہے. اللہ تعالیٰ بولتا نہیں ان کے یہاں. خیر یہ بتائیں نا، ہم نے بہت لمبی چل جائے گی بات، سمجھانے کے لیے بہت لمبی اور بہت تفصیلات آئیں گی اس میں. مراد ہے کہ ان ظالموں کے یہاں یہ قرآن اللہ کا ہے ہی نہیں، یہ کلام جو لکھا ہوا ہے یہ حروف اللہ کے ہے ہی نہیں. ان حروف سے ملنے والا میننگ، یہ الفاظ اللہ کے کلام پر دلالت کرتے ہیں. گویا انڈائریکٹ اسپیچ ہے یہ جو آپ انگلش میں پڑھتے ہیں، ڈائریکٹ اسپیچ، انڈائریکٹ اسپیچ. یہ انڈائریکٹ اسپیچ، انڈائریکٹ نیریشن ہے، یہ ڈائریکٹ نیریشن نہیں ہے. اور ہمارا اہل اسلام کا، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ڈائریکٹ نیریشن ہے. یہ ورڈز آف اللہ ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں. اور ان ظالموں کا، دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں. تو مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کے کلام میں اور اللہ کے نبی کی حدیثوں میں علم ہی نہیں مانتے کہ علم ہے اس کے اندر. اس کو حشو کہتے ہیں، زائد کا، جہالت کا نام دیتے ہیں. اور علم وہ ہے جو ان کی فاسد عقلوں سے جو نتیجہ نکل کے آئے شیطان کی وحی کے ذریعے، وہی علم ہے ان کے نظر میں. وَحُجَجِهِمْ وَوَسَاوِسِ صُدُورِهِمْ الْمُسْلِمَةِ، ان کے تاریک سینوں میں، ان کے تاریک سیاہ سینوں کے اندر پائے جانے والے وسوسوں سے جو علم نکل کے، جو نتائج نکل کے آئیں، وہی علم ہے ان کی نظر میں. وَحَوَاجِسِ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں آنے والے خیالات، وہ علم ہے. الخالی عن الخیر، جن دلوں میں کوئی خیر نہیں پائی جاتی سوائے وسوسوں کے، سوائے شبہات کے، سوائے عقلی فاسد قواعد اور قوانین کے، ان خیر سے خالی دلوں میں پائے جانے والے وسوسوں سے نکل کے اور خیالات فاسدہ سے نکل کر کے جو باتیں آئیں، وہی علم ہے ان کے نظر میں. العاطلہ، جو بیکار ہیں ان کے دل. وحججہم بل شبہہم الداحضہ الباطلہ، جو یہ دلیلیں حجتیں پیش کرتے ہیں وہ حجتیں نہیں ہیں بلکہ وہ شبہے ہیں جو کہ باطل ہیں اور بے معنی ہیں. ان حجتوں سے جو وہ دلیل پیش کریں اور جو علم پیش کرتے ہیں وہ ان کے اندر میں علم ہے. اللہ کے نبی کی حدیثوں میں تھوڑی کوئی علم ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ قرآن آیت کو انہوں نے یہاں سیٹ کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ نے لعنت برسائی ہے. فاصمہم، ان کو اللہ نے، واعمی ابصارہم، ان کو بہرا کر دیا، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال کے اندھا کر دیا ان کو. فرمایا ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، اللہ جس کی بے عزتی کرنا چاہے اس کی کوئی عزت نہیں کر سکتا. یہ معمولی لفظ نہیں ہے. یہ آیت جو فٹ کی نا مصنف نے، مسلمانوں کی تباہی اور مسلمانوں کی بربادی اور ان کی بے عزتی اور ان کی جو دنیا میں درگت بنی ہے نا، اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ دین حق سے اور عقیدے سے دور ہونا ہے. ہم تو رب کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے ان فرقوں نے، جو اکثریتی فرقہ ہے مسلمانوں کا، احناف، بر صغیر کے احناف، اور مصر اور شام اور عراق کے شافعیہ، اور افریقہ کے دوسرے ممالک کے مالکیہ، اور بعض عراق میں پائے جانے والے بعض حنابلہ، بعض چند ہیں، زیادہ تر حنابلہ تو سلف کے طریقے پہ ہیں. مراد ہے کہ یہ جو فقہی مسالک میں جو آئے، آپ دیکھیے شریعت کو سمجھنے کے لیے ائمہ کے اجتہادات کو لے لیا تو فقہ تو الگ فرقے بن گئے فقہ والے، اور عقیدے کو سمجھنے کے لیے نہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانا. نعوذ باللہ، ابھی چند دنوں پہلے ایک کتاب ہم پڑھ رہے تھے، شرح عقائد نصفی، جو بڑی مشہور کتاب ہے جو دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب کی شرح، اس پر تبصرہ اور شرح کمنٹری کی ہے کسی دیوبند کے عالم نے، وہ چھپی ہے پڑوسی ملک میں، اردو میں وہ موجود ہے، ہمارے لیپ ٹاپ میں پڑھی ہے، ہم نے وہ کر رکھی ہے ڈاؤن لوڈ. اس کتاب کے شروع میں مولانا ہے، کوئی نام یاد نہیں رہا، اس کے شارح جو
وہ کہتے ہیں کہ ماتریدیہ، یہ لوگ اپنے کو ماتریدی کہنے میں کوئی عیب نہیں سمجھتے، ماتریدیہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے 8 صفت کو ثابت مانتے ہیں. ہم یہ باتیں بہت پہلے بار بار کہہ چکے ہیں. تو آخر ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے نعوذ باللہ یہ ہماری طرف سے کہ نعوذ باللہ اللہ کے لیے کوئی صفت نہ ثابت مانی جائے. اصل یہ ہے. اصل کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے کوئی صفت نہ ثابت نہ مانی جائے. کیوں؟ کیونکہ صفت ثابت ماننے سے تشبیہ لازم آتی ہے. یہ شبہ معتزلہ کا تھا اور جہمیہ کا، جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا تھا. بولے لیکن کیا کریں، قرآن و سنت میں اللہ کی صفات آئی ہوئی ہیں، اس لیے مجبوراً ثابت کرنا پڑتی ہیں. اس لیے مجبوراً، کاش کہ انشاءاللہ آگے کوئی درس ہوگا تو ہم یہ کتاب کا آپ کو پرنٹ لا کے دکھائیں گے باذن اللہ. اور اگر یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی اور کسی نے مانگا تو اس کو انشاءاللہ پرنٹ اسی پہ ڈال کے دکھائیں گے باذن اللہ. کہتے ہیں کہ کیا کریں، یہ قرآن و حدیث میں آئی ہے اس لیے ثابت ماننا پڑتا ہے. تو ماتریدیہ نے کوشش یہ کی ہے کہ کم سے کم جتنے پہ کام چل سکتا ہو تو کم سے کم صفات ثابت مانی جائیں. سبحان اللہ، اپنی مرضی سے چل رہا ہے. قرآن و حدیث میں 8 صفت آئی ہیں کیا؟ قرآن و حدیث میں تو بے شمار سینکڑوں صفات کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی. تو آپ نے 8 کیوں لی؟ کم سے کم مانیں گے مطلب کیوں؟ کیونکہ مسئلہ کیا ہے، وہ جو شبہ آ رہا ہے وہی غالب ہے. قرآن و حدیث کا تو نام آ گیا خالی. کاش کہ یہیں رک جاتا یہ مصنف، یہ عالم دین اور یہ ماتریدیہ کہ کیا کریں، صفات کو ٹھیک ہے معتزلہ کے طریقے سے ثابت تو نہیں ماننا چاہیے، لیکن کیا کریں قرآن و حدیث میں آئی ہیں اس لیے ماننا پڑنے. بالکل یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. آپ کے مطابق عقلی علم کہتا ہے کہ صفات ثابت نہ مانو، چلیے مان لیا آپ کی طرح سے ہم نے، حالانکہ ہماری عقل نہیں کہتی. ہماری عقل کہتی ہے کہ اللہ کی صفات ہونی چاہیے. لیکن آپ کی طرح چلو مان لیا ہم نے کہ اللہ کی صفات ثابت کرنے تشبیہ لازم آتی ہے، ثابت نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا کرے، قرآن و حدیث میں آئی ہوئی ہیں بلا شبہ. قرآن و حدیث میں آئی ہیں تو ہم مجبور ہیں سب کو ثابت مانیں گے جتنی آئی ہیں. کیونکہ ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے تب تو قرآن کے بعض حصے کو مانا بعض کو نہیں مانا. آپ نے یہی دیکھ لی، استوا کو نہیں مانا ان ماتریدیوں نے. سمجھے کہ نہیں؟ تو مراد یہ ہے کہ نہ تو قرآن کو چھوڑا، نہ اللہ کے نبی کی احادیث کو چھوڑا، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو چھوڑا. کیا چھوڑا بھئی؟ آپ نے لیا کیا ہے؟ آپ نے کون سا اسلام ثابت کیا ہے؟ اور کس اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں آپ؟ اور پھر آپ روتے ہیں کہ غیر ہمیں مار رہے ہیں، اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پچھلے 1000 سال سے جس دین کی ترجمانی آپ کر رہے ہیں وہ دین باطل ہے. وہ معاف کیجئے گا، جس منہج کی اور جس مسلک کی ترجمانی یہ ماتریدی اور اشعری اور احناف اور شافعیہ اور مالکیہ جس مسلک کی ترجمانی کر رہے ہیں وہ باطل ہے. وہ مذہب، وہ دین اسلام باطل ہے. سوائے توحید کا نام کے اور کچھ اس میں حق نہیں ہے ان کے یہاں. قرآن کا نام اور حدیث کا نام تو ہے مگر تفصیل میں جاتے ہی سب بگڑ جاتا ہے. تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ مگر ان باریکیوں کو کون سمجھے اور کون سمجھائے؟ تو بات یہ چل رہی تھی ان ظالموں نے. اب دیکھیے مصنف نے 449 میں انتقال ہے اس مصنف کا، ابو عثمان الصابونی کا. 449، اب سے 1000 سال پہلے. 1000 سال پہلے مصنف کیا کہتے ہیں دیکھیے گا. آج کی یہ باتیں اور آج کے زمانے میں دیکھیے گا کتنی سیٹ ہوتی ہیں. 1000 سال پہلے مصنف کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حدیثوں کو بے معنی کر دیا. آپ ابھی حدیث پڑھ کے دکھائیے رفع الیدین کی، آمین کی اور سورہ فاتحہ کی. پائے استحقار سے ٹھکرا دیں گے کہ یہ حدیث نہیں مانیں گے ہم، ہمارے نبی نے، ہمارے امام نے یہ کہا ہے. حدیث کو بے معنی کر دیا نا. کوئی علم تھوڑی، علم تو امام کے کلام میں ہے نا، علم اللہ کے نبی کے حدیث میں نہیں ہے. اب دیکھیے فرماتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں علماء سے لاتے ہیں کہ سمعت الحاکم، امام حاکم صاحب مستدرک ابو عبداللہ الحافظ بڑے مشہور امام، یقول سمعت ابا علی حسین بن علی الحافظ يقول سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول سمعت أحمد بن سنان القطان يقول. احمد بن سنان القطان یہ بہت بڑے عالم تھے، الحافظ الحجہ، بہت بڑے حافظ، قرآن و حدیث کے حافظ. یہاں پر جو حافظ آتا ہے نا روایتوں میں وہ حدیث کا حافظ ہوتا ہے، قرآن کا نہیں. ہمارے یہاں حافظ حفظ کر لے تو حافظ کہتے ہیں اس کو، ورنہ روایتوں میں رجال حدیث
اور تاریخ کی کتابوں میں اور اسماء رجال کی کتابوں میں جب حافظ کسی کے نام کے آگے آئے تو وہ حافظ حدیث ہوتا ہے۔ الحجہ جو بذات خود ایک حجت ہے، فقہ امام ہے۔ انہوں نے امام شافعی سے علم لیا، وکیع سے لیا، عبد الرحمن مہدی سے لیا، اور ان سے بڑے بڑے علماء نے اور ائمہ حدیث نے ان سے روایتیں لیں۔ ان کے بارے میں ابن ابی حاتم فرماتے کہ ہوا امام زمانہ، اپنے زمانے کے امام تھے۔ تو احمد بن سنان القطان کہتے ہیں، اہل حدیثوں کا تو یہی طریقہ ہے کہ وہ ائمہ حدیث اور ائمہ رجال حدیث اور بڑے بڑے سابق زمانے کے سلف کے ائمہ ہی کے اقوال سے سند لے کر جاتے ہیں۔ فرمایا لیس فی الدنیا مبتدع، پوری دنیا میں کوئی بھی بدعتی اگر ملے گا آپ کو، وَهُوَ إِلَّا وَهُوَ يُبْغِضُ أَهْلَ الْحَدِيثِ، مگر وہ اہل حدیث سے بغض ضرور رکھے گا۔ دنیا میں کوئی بھی بدعتی ایسا نہیں جو اہل حدیث سے بغض نہ رکھتا ہو۔ اچھا ایک چیز اور بتا دیں آپ کو، یہ امام احمد بن سنان القطان کا انتقال 256 میں، امام بخاری کے سال، جس سال امام بخاری کا انتقال 256 میں ان کا انتقال ہے، ٹھیک، تقریباً 1200 سال پہلے آس پاس میں۔ تو کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی بدعتی آپ کو ملے گا وہ نہیں ہے مگر اہل حدیث سے بغض ضرور رکھے گا، نفرت رکھے گا۔ فَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ، اور جب بندہ بدعتی ہو جاتا ہے، اگر بدعت میں گر جائے، بدعت میں گرفتار ہو جائے یا بدعتیں ایجاد کر لے، جب بدعتی ہو جائے، نُزِعَتْ حَلَاوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ، اس کے دل سے حدیث نبوی کی چاشنی چھن جاتی ہے، نکل جاتی ہے، وہ محسوس نہیں کر سکتا، حدیث کی مٹھاس محسوس ہی نہیں کرے گا بدعتی شخص۔ اور اہل حدیث سنتے ہی دل میں قرار آ جاتا ہے، میرے نبی کی حدیث آ گئی، اب سارے فیصلے ہو گئے، سارے جھگڑے ختم۔ یہ اہل حدیث کا شعار ہے۔ اور اہل بدعت کا شعار، کتنی حدیث پڑھیے دل پہ اثر ہی نہیں کرے گی، اور اہل حدیث سے نفرت کرے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں، حدیث کی کوئی مٹھاس محسوس نہیں ہوگی اس کے دل کے اندر، حدیث کی چاشنی اس کے دل سے نکال دی جاتی ہے، اور اہل حدیث سے نفرت کرے گا۔ کتنی عظیم الشان یہ بات ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں میں نے سنا یقول سمعت ابو الحسن محمد بن احمد الحنظلی ببغداد یقول سمعت محمد بن سعد الترمذی یقول کنت انا و احمد بن حسن الترمذی، کہتے ہیں محمد بن اسماعیل الترمذی کہتے ہیں کہ میں اور احمد بن حسن الترمذی، یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، ان سے امام بخاری نے روایت لی، امام ترمذی نے بھی روایت لی۔ احمد بن حسن یہ ترمذ کے رہنے والے، ترمذی امام تھے، یہ وہ والے ترمذی نہیں ہے جو ابو عیسیٰ ترمذی ہیں، سنن ترمذی کے مصنف، انہوں نے تو بلکہ ان سے حدیث لی ہے۔ تو یہ امام بخاری کے استاذ ہیں احمد بن حسن ترمذی، یہاں کہتے ہیں کہ حدث عنہ، ان سے حدیث لی ہے البخاری و ابو عیسیٰ ترمذی ابن خزیمہ وغیرہم، وسألوہ عن العلم والرجال والفقہ وکان من اصحاب الامام احمد، امام احمد کے شاگردوں میں سے تھے، امام احمد بن حنبل کے شاگردوں اور ساتھیوں میں سے تھے۔ تو وہ جو ہیں کیا نام ہے، ان سے امام بخاری ترمذی وغیرہ حدیثیں لے چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں محمد بن اسماعیل ترمذی کہتے ہیں کہ میں اور احمد بن حسن ترمذی یہ دو لوگ کہاں تھے؟ عند امام الدین، دین کے سب سے بڑے امام الدین۔ ہماری توقع تھی کہ کاش یہاں ایک لفظ اور ہوتا، امام الدین و دنیا، امام الدنیا، پوری دنیا کے امام، قیامت تک آنے والی نسلوں کے امام۔ کون؟ ابی عبداللہ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل عقیدے اور منہج کے باب میں پوری دنیا کے امام ہیں، جان لیجئے، سلف کے اصلی مترجم، ترجمان اور نمائندہ۔ امام احمد کو عقیدے کے باب میں آپ حنبلی مت سمجھنا کہ حنبلی فقہ کے امام ہیں، عقیدے کی بات آ جائے تو امام احمد سلف صالحین کے اماموں میں سے، اور بلکہ ایک سر خیل اور سپہ سالار ہیں منہج سلف کے، یہ سمجھ لیجیے آپ، قیامت تک آنے والی نسلوں کے عقیدے سلف کے باب میں امام ہیں۔ تو امام الدین امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل کے پاس ہم بیٹھے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد بن اسماعیل کہہ رہے ہیں میں اور احمد بن حسن، دونوں ترمذی کے رہنے والے ہیں۔ محمد بن اسماعیل ترمذی کہتے ہیں میں اور احمد بن حسن ترمذی